بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے علماء اہل سنت خصوصاً حضرت مولانا قاری عبدالرحمن صاحب اور انجمن تاجران کے عرصے دراز سے سارے سلسلوں کو چلانے والے ہمارے محترم جمشید اختر صاحب اور دیگر تمام علماء کرام سے کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس موقع پر ایک ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے علماء اہل سنت اور تمام عوام کو دعوت دی اور آج ایک خوبصورت ریلی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نکالی ہے۔ میں نے جو گفتگو کرنی تھی یا جو سوچا ہوگا یا جو کرنا چاہیے تھا وہ شہزادہ اہل سنت حضرت مولانا مفتی وقار احمد ہزاروی صاحب کر گئے ہیں۔ اتنی بات میں تمام علماء سے اور آپ سے عرض کروں گا کہ ناموس رسالت کا مسئلہ سیکھنے کا ہے، یہ جذباتی نہیں ہے۔ ابھی آپ نماز پڑھیں گے، اذان ہوگی، جس طرح وہ نماز فرض ہے اس سے پہلے فرض ہے کہ آپ اپنے نبی انبیاء کرام شاعر اسلام کے حوالے سے سیکھیں۔ علم سارا گھومتا ہے اللہ کے توحید اور نبی کی رسالت کے ساتھ۔ میں مختصراً عرض کرتا ہوں 200 آیتوں میں سے ہر مسلمان 10 آیتیں، 400 احادیث میں سے 10 احادیث، اجماع امت چاروں ائمہ کے عبارات میں سے 10 عبارات۔ میں سمجھتا ہوں اس مسئلے میں اگر ہم نے سیکھا تو آئندہ زندگی میں ہم زندگی جرأت سے گزاریں گے، ہم زندگی عشق نبی میں گزاریں گے اور ہم کہیں گے کہ ہمارے ایمان کو بڑھانے والی اگر کوئی چیز ہے وہ نسبت، محبت اور عشق ہے جو نبی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ میں ایک اور بات مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم بہت دکھے ہیں، ہمارے عوام بڑے دکھی ہے۔ ہمارے نبی کے لیے ناموس رسالت کا قانون پاکستان 47 میں بنا، یہ قانون آپ کا کمپلیٹ 94 میں ہوا۔ یہ بڑی زیادتی ہے عوام کے ساتھ، مگر یہ زیادتی حکمرانوں کی طرف سے ہے۔ مجھ سے پہلے یہ بات کہی گئی ہے، مجھے افسوس ہے جن لوگوں نے خاکے پہلے دفعہ چھاپے اور ان خاکوں کے خلاف ملک بھر میں احتجاج ہوا، علماء نے کیا، عوام نے کیا، دینداروں نے کیا۔ ہمارے ملک کے حکمرانوں میں سے کونسلر تک بھی ہمارے درمیان کھڑا نظر نہیں آیا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں پھر ان لوگوں کو مارا گیا، مجاہدوں نے مارے جائیں گے۔ ان شاہدین قبل ابتر نبی کے دشمن نیست و نابود ہوں گے، آج بھی، آئندہ بھی، گزشتہ بھی۔ لیکن جب خاکے چھاپنے والوں کو مارا گیا، ذرا سننے کی بات ہے، خاکے چھاپنے والوں کو مارنے پر ایک رعب چھا گیا تو 40 کفر کے ممالک کے حکمران کھڑے ہو کر ان کی حمایت کرتے ہیں۔ ہمارے حکمرانوں کو شرم کرنا چاہیے۔ اور لاکھوں نہیں 17 لاکھ کا ایک مجمع جمع ہوا تھا۔ اب میں اگلی ایک چھوٹی سی بات عرض کروں، ایک دور وہ ہم نے دیکھا کہ جناب گورنر پنجاب کا صدر مملکت کا حوالہ دے کر گستاخ رسول ملعونہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ملعون ہے جس نے سر پر ہاتھ رکھا، ملعون ہے جن کے اشارے پر سر ہاتھ رکھا گیا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ وقت جس وقت 1400 سال میں گستاخ نبی کو مارنے والے کو سزا نہیں دی گئی، وہ ہیرو ہوتا ہے مسلمانوں کا، وہ عزت ہوتا ہے مسلمانوں کا، وہ جرأت ہوتا ہے مسلمانوں کا۔ ممتاز حسین قادری کو شہید کر کے اس حکومت نے اپنی ذلت کے فیصلے خود کر دیے تھے۔ میرے عزیزوں، آخری بات عرض کرتا ہوں، اس گورنمنٹ میں بھی ہمیں کوئی استثناء نہیں ہے جہاں گستاخ رسول کے حمایت کرے، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں آخری بات عرض کرتا ہوں، آسیہ ملعونہ کو رہا کیا گیا، وہ جا رہی ہے باہر، اور ہم اس وقت بھی کہتے تھے اور آج بھی کہتے ہیں اس کو ایوارڈ مل رہے ہیں، اس کی عزت ہو رہی ہے۔ اس کے بنیاد پر 200 تنظیمیں
ہمارے ذہنوں کو مفلوج کرنے کے لیے، گستاخی کو پھیلانے کے لیے، پیسہ ڈالر اور جوانوں کو ملک میں پھیلا کر اسلامی ریاست میں انہوں نے وہ کیا کہ آج ہمارے سر شرم سے جھک رہے ہیں کہ اس آسیہ کو تو ہم نے خود اپنے ہاتھوں نبی سے غداری کر کے، مسلمانوں سے غداری کر کے، اسلام سے غداری کر کے اسی لیے تو بھیجا تھا کہ اس کی جانے کے بعد فرانس کا صدر اس کے ران پہ ہاتھ رکھ کر، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر دنیا کو کہتا ہے لو جناب تمہارے حکمرانوں کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے نبی سے بے وفا۔ میں آخری جملہ عرض کر کے آپ سے گزارش چاہوں گا کہ یہ جو مہینہ گزرا ہے یہ تو مہینے ہی میلاد کا، سیرت کا عنوان تھا، اس نے ہمیں للکارا ہے، اور میں سنی مسلمانوں کو، علماء کو شاباش دیتا ہوں، آپ نے تو یہ مہینہ روڈوں میں گزارا ہے، دیگر حضرات نے بھی احتجاجوں میں گزارا ہے۔ پچھلے دفعہ پچھلے جمعے کو احتجاج تھا واقعین میں، آج سلسلے میں، اور یہاں میں مسلمانوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک تو ہم نے آج سے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم اپنے نبی کی فرما برداری کریں گے، ہم اپنے نبی کے ایک ایک سنت کو اپنائیں گے، اور ان علماء کرام نے جہاں جس کام کے لیے ہمیں بلایا انشاءاللہ ہم ان کے آگے رہیں گے۔ آپ سارے اس پر راضی ہیں تو ہاتھ کھڑا کر کے عہد کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ۔